السلام علیکم، میرا نام ہے دانیال اور آپ دیکھ رہے ہیں ری.ایم.ٹی.وی۔ فروری 2021 میں امریکی خلائی ادارے ناسا نے بڑی حیرت انگیز تصاویر شائع کی۔ ان تصویروں میں ساؤتھ امریکہ کے ایمیزون جنگل میں سونے کے بہتے ہوئے دریاؤں کو دکھایا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ان تصویروں پر فیک ہونے کا الزام لگایا جاتا، ناسا نے خود ہی ساتھ وضاحت کر دی کہ سونے کے دریا دراصل وہ گڑھے ہیں جنہیں مقامی لوگوں نے سونے کی تلاش میں کھودا ہے۔ ایمیزون جنگل کے اس حصے میں تقریباً 30,000 لوگ غیر قانونی طور پر سونے کی تلاش کر رہے ہیں اور اس چکر میں انہوں نے بہت سارے گڑھے کھود رکھے ہیں۔ ان گڑھوں میں معمولی مقدار میں سونا پایا جاتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر گندے پانی اور کیچڑ سے بھرے رہتے ہیں، اس لیے عام طور پر نگاہوں سے اوجھل رکھتے ہیں۔ سونے کی اس تلاش میں انہوں نے شاید اپنی کچھ نہ کچھ قسمت بنا لی ہو، لیکن انہوں نے جنگل کی کٹائی کر کے ماحول کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ شاید ایمیزون کے جنگل میں بہتے یہ سونے کے دریا آپ کے لیے حیرت کا باعث ہوں، لیکن اصل میں حیرت کی وجہ اس جنگل کے وہ عجائب بات ہے جنہیں آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ ایمیزون کا جنگل ہماری دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ یہ 9 ملکوں پر پھیلا ہوا ہے۔ ان 9 ملکوں میں برازیل، کولمبیا، پیرو، وینزویلا، ایکواڈور، بولیویا، سورینام، فرینچ گیانا شامل ہیں۔ اس جنگل کا سب سے زیادہ حصہ، جو کہ تقریباً 60% ایریا بنتا ہے، برازیل کے اندر ہے۔ ایمیزون کے جنگل کا ٹوٹل ایریا 55 لاکھ اسکوائر فٹ کلومیٹر ہے۔ یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر پورے پاکستان جیسے 7 ملک فٹ آ سکتے ہیں۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہم ہوا سے آکسیجن حاصل کرتے ہیں، اور جب ہم سانس چھوڑتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکال رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ابھی اس وقت جو ہم سانس لے رہے ہیں، اس کا 20% حصہ ہمیں ایمیزون کے جنگلوں سے آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے ایمیزون کے جنگل کو زمین کے پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگل میں درختوں کی 16,000 مختلف اقسام پائی جاتی ہیں، اور سب اقسام کے درختوں کی کل تعداد تقریباً 390 بلین ارب ہے۔ یہ درخت بعض جگہوں پہ اتنے گھنے ہیں کہ سورج کی روشنی کو بھی نہیں گزرنے دیتے، اور دن کے اجالے میں بھی وہاں پہ رات کا سما ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب یہاں بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی 10 منٹ کے بعد نیچے زمین تک پہنچتا ہے۔ پورے سال میں شاید ہی کوئی ہفتہ گزرتا ہو جب یہاں بارش نہیں ہوتی۔ بارشوں کی اس کثرت کی وجہ سے اس کا نام ایمیزون رین فارسٹ یعنی ایمیزون برساتی جنگل ہے۔ بارشوں اور بہترین ماحولیات کی وجہ سے یہاں پر جانوروں، پرندوں اور پودوں کی ایسی قسمیں موجود ہیں جو پوری دنیا میں صرف ایمیزون کے جنگلوں میں ہی پائی جاتی ہیں۔ یہاں پر اب تک پودوں کی 40,000 قسمیں ہیں، پرندوں کی 1300 اور مچھلیوں کی 2200 قسمیں، میملز کی 427 قسمیں، انفیبینز کی 428 قسمیں اور رینگنے والے جانوروں کی 378 قسمیں دریافت کی جا چکی ہیں۔ اگر چھوٹے موٹے کیڑوں کی بات کی جائے تو ایمیزون میں اب تک 25 لاکھ مختلف اقسام کے کیڑے دریافت کیے جا چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایمیزون کے جنگل میں ہر 3 منٹ کے بعد جانوروں یا پودوں کی ایک نئی قسم دریافت ہوتی ہے۔ پودوں اور جانوروں کی اتنی زیادہ اقسام ہونے کے باوجود دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جنگل کا اور یہاں بسنے والے جانوروں کا ایک بہت بڑا حصہ ابھی تک دریافت ہی نہیں کیا گیا۔ ایمیزون جنگل جتنا دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، یہ اتنا ہی خوفناک بھی ہے۔ یہاں ایسے جانور بھی پائے جاتے ہیں جو انتہائی خوفناک اور خطرناک ہیں۔ یہاں ایسے کیڑے بھی پائے جاتے ہیں جو اگر کسی انسان کو کاٹ لیں تو چند ہی سیکنڈز میں انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہاں کی مکڑیاں اتنی بڑی اور طاقتور ہیں کہ وہ پرندوں کو بھی دبوچ سکتی ہیں۔ ایسے ہی مکڑی کا نام گولیت برڈ ایٹر ہے۔ یہ مکڑی دنیا کی سب سے بڑی مکڑی ہے، اور اس کا تعلق مکڑی کی ایک ایسی قسم سے ہے جس کے جسم پر بال ہوتے ہیں اور ٹیرنچولا کہلاتی ہے۔ اس کا جسم 5 انچ تک لمبا، ٹانگیں 12 انچ تک لمبی ہوتی ہیں۔ اس کا سائز ایک ڈنر پلیٹ یا چھوٹے پیزے جتنا ہوتا ہے۔ اس کا وزن بھی اچھا خاصا ہوتا ہے۔ اس کا نام برڈ ایٹنگ اسپائڈر اس لیے رکھا گیا کیونکہ سب سے پہلے جن لوگوں نے اسے دریافت کیا انہوں نے اسے ایک ہارمنگ برڈ کو کھاتے ہوئے دیکھا۔ مکڑیوں کی باقی قسمیں خاموش ہوتی ہیں، لیکن یہ اپنی شکاریوں کو ڈرانے کے لیے ایک ہیزنگ نوائس بھی نکالتی ہے۔ اس کا زہر انسانوں کے لیے جان لیوا نہیں ہے، لیکن اگر یہ کسی انسان کو کاٹ لے تو اسے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مکڑیوں کی طرح یہاں کے مینڈک بھی عجیب و غریب ہیں اور کچھ انتہائی ذلیلے بھی ہیں۔ یہاں پائی جانے والی مینڈک کی ایک قسم گلاس فراگ سیمی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے۔ اس مینڈک کی اسکن اوپر سے تو گرین ہوتی ہے، لیکن نیچے سے اس طرح کی ہوتی ہے کہ اندر سے سارے اعضاء دیکھے جا سکتے ہیں۔ گلاس فراگ کی طرح یہ مینڈک پوائزن ڈارک فراگ بھی بہت خوبصورت ہے اور ایمیزون جنگل کے سب سے رنگین جانوروں میں سے ایک ہے، لیکن اس کے شوخ رنگ آپ کو کسی غلط فہمی میں نہ ڈال دیں۔ یہ انتہائی ذلیلہ مینڈک ہے جو اپنا زہر اسکن سے خارج کرتا ہے
اگر اس کا زہر زیادہ مقدار میں کسی دوسرے جانور میں جذب ہو جائے تو چند منٹوں میں ہارٹ اٹیک آنے سے جان جا سکتی ہے۔ اس مینڈک کی ایک اور قسم گولڈن پوائزن ڈاٹ فراگ بھی ہے۔ اس میں اتنا زہر ہوتا ہے کہ جو 10 انسانوں یا پھر 20,000 چوہوں کی جان لینے کے لیے کافی ہے۔ یہ شاید زمین کا سب سے زہریلا ترین جانور ہے۔ مکڑی اور مینڈک تو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، اس لیے انہیں شکار کرنے اور شکاریوں سے محفوظ رہنے کے لیے زہر کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس جنگل میں اتنے بڑے بڑے جانور بھی ہیں جنہیں ان مقاصد کے لیے کسی زہر کی ضرورت نہیں۔ ان کا بڑا وجود ہی شکار کو دبوچنے کے لیے کافی ہے۔ ایمیزون کے جنگلوں میں پائی جانے والی ہارپی ایگل غیر معمولی طور پر بڑے سائز کی ہے۔ یہ ایگل ایمیزون کا سب سے بڑا شکاری پرندہ ہے۔ اس ایگل کے پروں کی چوڑائی 6.5 فٹ تک ہوتی ہے۔ جب یہ اپنے پروں کو پھیلاتی ہے تو یہ دیکھنے میں ایک انسان جتنی بڑی لگتی ہے۔ اپنی بڑی جسامت کی بنیاد پر یہ اتنے بڑے جانوروں کا شکار کرتی ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ ہارپی ایگل کے ٹیلنس 5 انچ تک لمبے ہو سکتے ہیں۔ ایکسپرٹ کے مطابق یہ ٹیلنس گریزلی بیئر کے پنجوں سے بھی لمبے ہوتے ہیں۔ یہ ایگل عام طور پر انسانوں سے دوری رہتی ہے، لیکن اگر خطرہ محسوس کرے تو یہ انسانوں پر حملہ بھی کر سکتی ہے۔ ہارپی ایگل اگر فضاؤں میں اڑنے والا بڑا پرندہ ہے تو گرین اناکونڈا زمین پر رینگنے والا نہایت بڑا ریپٹائل ہے۔ گرین اناکونڈا دنیا کا سب سے بڑا اور بھاری سانپ ہے اور یہ ایمیزون کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔ گرین اناکونڈا زہریلا نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنے شکار کو مارنے کے لیے اس کے گرد لپٹ کر اس کا سانس روکتا اور ہڈیاں توڑ دیتا ہے۔ 30 فٹ لمبا اور 250 کلو گرام وزنی یہ سانپ سائز کی وجہ سے انہیں زندہ نکلتا ہے۔ ایمیزون جنگل میں ٹوٹل کتنے گرین اناکونڈا موجود ہیں یہ اب تک کسی کو معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہاں جا کر ان کی گنتی کر سکے۔ اس کے علاوہ یہ چھپکلی بیسیلک لیزرڈ، اس کی اسپیشل پاور یہ ہے کہ یہ پانی پر چل سکتی ہے۔ یہ چھپکلی اپنی دونوں ٹانگوں کو اٹھا کر پچھلی دونوں ٹانگوں سے پانی کے اوپر اس طرح سے بھاگتی ہے کہ یہ اپنے پاؤں تک پانی کے اندر ڈوبنے نہیں دیتی۔ اس کے پاؤں کی بناوٹ ایسی ہے کہ جب یہ پانی پر پاؤں رکھتی ہے تو نیچے پانی میں بلبلے بن جاتے ہیں جو اسے ڈوبنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اپنی صلاحیت کے بنا پر یہ چھپکلی پانی کے آس پاس ہی رہنا پسند کرتی ہے۔ اس چھپکلی کی طرح یہ کیڑا بھی عجیب و غریب ہے۔ اس کا نام ہے پینٹ ہیڈ بگ، یعنی مونگ پھلی کے سر والا کیڑا۔ اس کی وجہ اس کی شکل سے ہی ظاہر ہے کہ اس کا سر مونگ پھلی کے دانے کی طرح ہے، جو کہ اس کیڑے میں کاٹنے یا ڈنگ مارنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے اسے شکاریوں کو دور رکھنے کے لیے دوسرے ڈیفنسز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب یہ کیڑا اپنے پر پھیلاتا ہے تو اس پر بنے 2 سیاہ دھبے بڑی آنکھوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اسے شکاری یہ سمجھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ جس کیڑے کی آنکھیں ہی اتنی بڑی ہیں تو اس کا وجود تو اور ہی بڑا ہوگا۔ اگر شکاری اس سے خوفزدہ نہ ہو تو یہ ایک بدبودار سپرے خارج کرتا ہے جو شکاریوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایمیزون کے جنگل میں بسنے والے صرف جانور ہی نہیں، وہاں کی ہر چیز ہی عجیب و غریب ہے۔ ایمیزون کے جنگل میں ایک ایسا دریا بھی بہتا ہے جس کا پانی پورا سال ہر وقت ابل رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا پراسرار دریا ہے جس کا ذکر یہاں کی دیو ملائی کہانیوں میں بھی ملتا ہے اور یہ حقیقت میں بھی وجود رکھتا ہے۔ اس دریا کے پانی کا ٹیمپریچر 90 سے 100 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، جس میں کوئی بھی چیز آسانی سے پکائی جا سکتی ہے۔ ابلتے ہوئے دریا دنیا میں اور بھی جگہوں پر بھی پائے جاتے ہیں، لیکن وہ دریا اکثر وولکینوز کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر 6.5 کلومیٹر لمبے بھاپ نکلتے ہوئے اس دریا کے 700 کلومیٹر تک کوئی وولکینو نہیں ہے۔ ابلتے ہوئے دریا کے علاوہ ایمیزون کے جنگل میں دنیا کا دوسرا لمبا ترین دریا بھی بہتا ہے۔ اس دریا کو ایمیزون ریور بھی کہا جاتا ہے اور اس کی ٹوٹل لمبائی 6,500 کلومیٹر ہے۔ پورے ایمیزون جنگل میں بارش کا جتنا بھی پانی اکٹھا ہوتا ہے وہ اس دریا سے ہوتا ہوا سمندر میں جاتا ہے۔ یہ دریا پانی کے بہاؤ کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ایمیزون ریور سے ایک سیکنڈ میں 2,19,000 کیوبک میٹر پانی گزرتا ہے۔ اس میں پانی کے بہاؤ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایمیزون کے بعد دنیا کے ٹاپ 5 دریاؤں کا پانی ملا کر بھی دیکھا جائے تو اس کے پریشر جتنا نہیں بنتا۔ ایمیزون ریور میں مچھلی کی ایک ایسی خطرناک قسم بھی پائی جاتی ہے جس کو الیکٹرک ایل کہا جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر مچھلی کی یہ قسم حملہ کرنے کے لیے بجلی کا ایک جھٹکا دیتی ہے، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ جھٹکا 860 وولٹ تک ہو سکتا ہے۔ بجلی کا اتنا بڑا جھٹکا الیکٹرک ایل کا ایسا ڈیفنس ہے کہ کوئی بھی دوسرا جانور اس کا شکار کرنا تو دور سوچتا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ناسمجھی میں ایسا کرتا بھی ہے تو اس کا انجام اس مگرمچھ جیسا ہوتا ہے جسے الیکٹرک ایل کے جھٹکے نے موت کی نیند سلا دیا۔
یہ مگرمچھ تو الیکٹرک ایل کے ہاتھوں مارا گیا، مگر امیزون ریور میں پائی جانے والی مگرمچھ کی قسم ایسی بلیک چین 16 سے 20 فٹ تک لمبا اور 500 کلو گرام تک وزنی ہو سکتا ہے۔ 20 فٹ اونچائی کا مطلب یہ ہے کہ یہ مگرمچھ 2 منزلہ گھر جتنا اونچا ہوتا ہے۔ اس کے منہ میں 72 سے 76 دانت ہوتے ہیں۔ اس کی کاٹنے کی طاقت یعنی کہ بائٹ پاور 6000 PSI ہوتی ہے۔ اس طاقت کو سمجھنے کی کوشش آپ اس طرح کریں کہ انسان کی کاٹنے کی طاقت 162 PSI ہے۔ بلیک ایمن کے دانت شکار کو دبانے اور پکڑنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ شکار کو چیرنے پھاڑنے کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، اس لیے یہ مگرمچھ اپنے شکار کو قابو کرنے کے لیے پانی کے اندر لے جاتا ہے، اور جب وہ ڈوب کر مر جاتا ہے تو تب یہ اسے پورا ہی نکل جاتا ہے۔ ایمیزون ریور میں پائی جانے والی ایک اور مچھلی بل شارکس، جس کے منہ میں 350 سے زیادہ دانت ہوتے ہیں۔ شارک مچھلی عام طور پر سمندروں کے نمکین پانی میں پائی جاتی ہے اور تازہ پانیوں میں زندہ نہیں رہ سکتی، لیکن بل شارک میں یہ خاص بات ہے کہ یہ تازہ اور نمکین پانی دونوں میں زندہ رہ سکتی ہے۔ سائنسدان اس کی صلاحیت کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فی الحال وہ کچھ نہیں جانتے۔ یہ مچھلی کچھ بھی کھا سکتی ہے، لیکن اس کی زیادہ تر خوراک دوسری مچھلیاں ہوتی ہیں۔ بل شارک چھوٹی مچھلیوں کے علاوہ سمندری کچھوؤں، ڈالفن اور کبھی کبھار دوسری شارکس مچھلیوں کو بھی کھا جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہپوس پر بھی اٹیک کر دیتی ہے، لیکن یہ اٹیک اسے خود بھی مہنگا پڑتا ہے۔ دوسری مچھلیوں کا شکار کرنے والی یہ مچھلی خود بھی ایک دوسرے شکاری کا شکار بن جاتی ہے، اور وہ ہے مگرمچھ۔ اس مچھلی میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ باقی شارک مچھلیاں تو انڈے دیتی ہیں، لیکن شارک کی یہ قسم بچے دیتی ہے۔ خشکی اور طریقے خوفناک دنوں سے بھرے اس جنگل میں تقریباً 3 کروڑ لوگ بھی رہتے ہیں، جو 350 مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ 21ویں صدی میں بھی جنگلی انداز میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے جسم پر برائے نام کے کپڑے ہوتے ہیں اور جسم پر بے شمار نقش و نگار بنے ہوتے ہیں۔ ان کے گھر لکڑی اور گھاس پھوس کے بنے ہوتے ہیں، اور یہ اپنی خوراک کھیتی باڑی سے نہیں بلکہ شکار کر کے درختوں سے پھل چن کر حاصل کرتے ہیں۔ بیمار ہونے پر یہ علاج بھی جنگلی جڑی بوٹیوں سے کرتے ہیں۔ یہ آج بھی تیروں کی مدد سے شکار کرتے ہیں اور اسی جنگل میں اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ان میں سے کئی قبیلے ایسے بھی ہیں جنہوں نے آج تک باہر کی دنیا نہیں دیکھی۔ یہ قبائل بہت سے خداؤں، جانوروں اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کے خداؤں کا تعلق نیچر سے ہوتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر خدائی روح ہوتی ہے۔ زمین کے 20% آکسیجن دینے والے اس جنگل کے 20% حصے کو پچھلے 50 سالوں میں کاٹ کر تباہ کر دیا گیا۔ اس جنگل کو اور اس کی جنگلی حیات کو سب سے بڑا خطرہ انسانوں سے۔ اگر یہ جنگل انسانوں کی خود غرضی اور حماقت کے ہاتھوں تباہ ہو گیا تو اس کا سب سے بڑا خمیازہ بھی انسانوں کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔